بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 22 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے قاعدے کو بھی اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ تختی نمبر 22 کے اندر 3 قاعدے خصوصاً بیان کیے گئے ہیں: ادغام شفوی اور اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے ادغام، اخفاء اور اظہار شفوی سب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، لیکن ادغام کا معاملہ ہے اور اخفاء کا معاملہ ہے اور اظہار کا معاملہ ہے۔ 3 قاعدے ہیں، 3 دنی 6 لائنیں ہیں، آپ کو اسکرین میں دکھ رہی ہوں گی۔ پہلی لائن کے اندر ادغام شفوی کی مثال ہے، دوسری میں اخفاء شفوی کی اور تیسری میں اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دیکھیے پہلی لائن کے اندر میم ساکن آپ کو معلوم ہوگا الحمدللہ کہ میم ساکن کس کو کہتے ہیں۔ دراصل میم ساکن اس کو کہتے ہیں جس میم پر جزم آ جائے۔ تو آپ پہلی لائن کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ میم جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس لیے اس کو میم ساکن کہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد دوسری میم آ رہی ہے، اس لیے اس میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر کے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو۔ یہ قاعدہ ہو گیا۔ اب قاعدہ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ پہلے قاعدہ نمبر 2 ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے، پہلی بات ہوئی تھی میم کی، اب بات ہوگی یہاں پر با کی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، اوپر غنہ ہوگا، نیچے والے میں اخفاء ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، جیسے ان ربہم بہم، میم ساکن کے فوراً بعد با آ رہی یہاں پر۔ دوسری مثال میں بھی ہے ترمیہم بحجارۃ، میم ساکن کے فوراً بعد با آ رہی ہے۔ اب قاعدہ نمبر 3 کو سمجھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 کے اندر ہے اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی اوپر آیا نا پہلے میم آئی ہے اور اس کے بعد با کا قاعدہ آیا ہے، تو یہاں پر بتا رہے ہیں با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف بالخصوص، یعنی خاص کر واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم اور تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ تیسری کے اندر با اور میم کا قاعدہ ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر واو اور فا کے قاعدے کو خصوصاً بیان کیا گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر واو یا فا آ جائے تو وہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اوپر کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر دوسرے قاعدے کے اندر بتایا گیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب ہم انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، اس میں میم ساکن کے فوراً بعد میم آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ لہم ما یشاءون، یہاں پر بھی میم ساکن کے فوراً بعد میم آ رہی ہے۔ تیسری مثال میں دیکھیں گے فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے۔ فہم معرضون، فہم معرضون، یہاں پر بھی میم ساکن کے فوراً بعد میم آ رہی ہے۔ اب دوسرے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ ان ربہم بہم، اوپر ادغام شفوی کی مثالیں تھیں، اب اخفاء شفوی کی مثالیں ہیں۔ ان ربہم بہم، کہا تھا نا کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ ترمیہم بحجارۃ یا بحجارہ وما ہم بمؤمنین،
فبشرهم بعذاب۔ اب ہم تیسری مثال دیکھتے ہیں، تیسرے قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ اظہار شفوی، ہم فیہا، کیا کہا تھا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ خصوصاً واو یا فا آئے تو اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے میم کو اچھی طرح یہاں پر ظاہر کریں گے۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر، یا اس کو لہم اجر۔ انشاءاللہ یہ سبق تختی نمبر 22 ہمارے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تصحیح میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔